أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أأنتم أشد خلقا کیا تم زیادہ سخت ہو پیدائش میں ام السماء یا آسمان بناہا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو رفع سمکہا بلند کی اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت فسواہا پس اس کو ہموار کیا وآغطش لیلہا اور تاریک بنایا اس کی رات کو وأخرج ضحاہا اور نکالا اس کی روشنی کو والارض بعد ذلك دحاها اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا اخرج منها ماءها نکالا زمین میں سے اس کا پانی ومرعاها اور چارہ والجبال ارساها اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا متاعا لکم یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے فاذا جاءت الطامة الكبرى پس جب آئے گا بڑا حادثہ یوم یتذکر الانسان جس دن یاد کرے گا انسان ما سعی جو اس نے کوشش کی وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دی جائے گی شعلہ مارنے والی آگ لمن یرا اس کے لیے جو دیکھے فاما من طغی بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی وآثر الحیات الدنیا اور ترجیح دی دنیا کی زندگی کو فإن الجحیم ہی المأوی پس بے شک شعلہ مارنے والی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ اور بہرحال جو ڈرا مقام ربہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور روکا اپنے نفس کو خواہشات سے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں أَيَّانَ مُرْسَاهَا کب ہوگا اس کا قائم کرنا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا تجھے کیا ضرورت ہے قیامت کے ذکر کے بارے میں الی ربک منتہاہا آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا انما انت منذر من یخشاہا پختہ بات ہے آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے خوف کھاتا ہے کأنہم یوم یرونہا گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے قیامت کو لم یلبسو کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں الا عشیۃ او ضحاہا مگر دن کا پچھلا پہر یا پہلا پہر. اس سے پہلے رکوع میں بھی قیامت کا اس بات تھا اس رکوع میں بھی قیامت کا اس بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے قیامت کے منکرو انتم اشد خلقا کیا تم زیادہ سخت خلقت اور پیدائش میں ام السماء بناہا یا آسمان کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کیا تمہارا چھوٹا سا وجود بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اتنا بڑا وجود بنانا مشکل ہے. پھر ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہیں جن کو رب تعالیٰ نے بنایا ہے رفع سمکہا
بلند کی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی چھت، نیچے نہ کوئی کمبا نہ ستون نہ کوئی دیوار، اس رب کے لیے تمہاری پیدائش کیا مشکل ہے، فسواہا پس اس کو ہموار کیا، ایسا لیول برابر کہ اس میں رتی برابر کوئی کمی نہیں۔ آج مستری اپنا پورا زور لگا کر مکان بناتے ہیں، چھتیں ڈالتے ہیں، پھر بھی تھوڑا بہت فرق رہ جاتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری دلیل وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو، رب تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا اور تاریک بنایا، اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ تیسری دلیل وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کی روشنی کو، دن پیدا کیا، دن بنانا مشکل ہے، رات بنانا مشکل ہے، آسمان بنانا مشکل ہے، یا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ اور دلیل وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کا مادہ بنا کر پیڑا بنا کے رکھ دیا، پھر 7 آسمان بنائے، اس کے بعد زمین کو چاروں طرف پھیلا دیا۔ جس طرح پہلے آٹے کا پیڑا بنایا جاتا ہے، پھر اس کے پھیلا کر روٹی بنائی جاتی ہے، تو رب تعالیٰ نے زمین کا پیڑا بنا کر مکہ مکرمہ کے مقام پر رکھ دیا، پھر شرقاً غرباً شمالاً جنوباً اس کو بچا دیا۔ تو یہ مشکل ہے یا تمہارا دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے مشکل نہیں۔ اور دلیل سنو، اخرج منہا ماءہا، اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی نکالا، اسی پانی سے مخلوق پیدا فرمائی۔ کیا حیوانات، کیا نباتات عالم اسباب میں ان کو بود و باش اس کے ساتھ ہے، تو یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ ومرعاہا، اور چارہ زمین میں پیدا کیا، یہ جانوروں کے لیے چارہ زمین سے کس نے نکالا؟ تمہارے لیے سبزیاں کس نے پیدا فرمائی؟ والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا، جما دیا، زمین کو پیدا کیا تو زمین حرکت کرنے لگی، تو اس میں رب تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دی تاکہ حرکت نہ کریں۔ اگر زمین حرکت کرتی تو لوگ نہ مکان بنا سکتے، نہ آرام کے ساتھ رہ سکتے۔ آج معمولی سا زلزلہ آتا ہے تو لوگ گھروں سے باہر بھاگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، زمین سے پانی نکالا اور چارہ نکالا، پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، اور یہ ساری چیزیں تم مانتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم رب تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتے، تو پھر یہی رب تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب آئے گا بڑا حادثہ۔ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی دہشت والی چیز ہے۔ پہلے نفخہ اولا ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو ساری کائنات فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں رہیں گے، جان نکالنے والوں کا انچارج فرشتہ بھی نہیں رہے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی زمین پر ہے سب نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بزرگی اور عظمت والا ہے۔ حی و قیوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی ہر شے کے لیے موت ہے، چاہے ہزاروں سال کوئی زندہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 2000 سال ہو گئے ہیں، آسمانوں پر زندہ ہیں، قیامت سے پہلے زمین پر نازل ہوں گے، یہود و نصارہ کا صفایا کریں گے، دجال لعین کو قتل کریں گے، 40 سال حکمرانی کریں گے۔ ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، پھر وہ فوت ہوں گے اور مسلمانوں کا جنازہ پڑھیں گے۔ شیطان کی عمر بڑی لمبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ابلیس لعین کو پیدا کیا اور ابھی تک وہ زندہ ہے۔ اس نے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی کہ قبروں سے اٹھنے تک، انظرنی الی یوم یبعثون، گویا کہ وہ موت سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت ہے الی یوم الوقت المعلوم، جس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام
فنا کے لیے سور پھونکیں گے اس وقت تک تجھے مہلت ہے، تو موت سے نہیں بچ سکتا، تو ابلیس پر بھی موت آئے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی ہے، اس دن اللہ تعالیٰ حافظہ اتنا تیز کر دیں گے کہ ہر چیز یاد آ جائے گی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا، نیکی کا سامنے، نیکی بدی سب سامنے آ جائے گی۔ تو فرمایا اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی شعلہ مارنے والی آگ اس کے لیے جو دیکھے۔ جحیم کا معنی ہے بھڑکنے والی آگ، شعلہ مارنے والی آگ۔ اللہ تعالیٰ اپنی عدالت میں تشریف فرما ہوں گے جو ان کی شان کے لائق ہیں، نیک و بد ساری مخلوق موجود ہوگی، اور دوزخ ان کو نظر آئے گی۔ سورہ تکویر میں ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، ابھی جنت دوزخ میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی سچی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، بہرحال وہ شخص جس نے سرکشی کی، پیغمبروں کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو نہ مانا، حق بات بیان کرنے والوں کی مخالفت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ترجیح دی دنیاوی زندگی کو آخرت پر، کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور آخرت کو بھلا دیا۔ ایک ہے دنیا میں رہ کر دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز طریقے سے دولت کمانا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، ہاں اس بات کی نفی کرتا ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے اور حلال و حرام کی تمیز نہ کرے، جائز و ناجائز کی پرواہ نہ کرے، حق و باطل میں فرق نہ کرے، جیسے کہ آج کل اکثر یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حرام سے بچنا بڑا مشکل ہوگا، اور کچھ نہ ہوا تو حرام کا دعا ہی ناک میں پہنچے گا۔ دیکھو، جو لوگ اپنی رقم محض حفاظت کے لیے بینکوں میں رکھتے ہیں اور سود نہیں لیتے، مگر بینک والے تو اس مال کے ساتھ سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کی رقم کو بینک میں تو بند کر کے نہیں رکھ دیتے، تو سودی کاروبار میں تعاون تو ہو گیا، لہٰذا مسئلہ سمجھ لو، اگر بینک سے سود ملے تو لے لو، بینک میں نہ چھوڑو، ثواب کی نیت کے بغیر کسی غریب کو دے دو، ورنہ بینک والے بابو کھا جائیں گے، ان کا حق نہیں۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سود کی رقم لے کر سڑک بنوا دیتے ہیں، بعض گلی بنا دیتے ہیں، بعض بیت الخلا بناتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ ان چیزوں کو غریب بھی استعمال کرتے ہیں اور امیر بھی استعمال کرتے ہیں، اس رقم کے امیر مستحق نہیں۔ تو فرمایا اور ترجیح دی دنیاوی زندگی کو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بہرحال پس بے شک شعلہ مارنے والی آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کہ رب تعالیٰ کی سچی عدالت میں کھڑا ہوں گا اور رب تعالیٰ مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھیں گے، تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف اس کے دل میں ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور روکا اپنے نفس کو ان خواہشات سے جو خلاف شرع ہیں، اور جو طبعی خواہشات ہیں ان پر شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کھانے پینے کی خواہش، سونے کی خواہش، جنسی جائز خواہشات ہیں جو خلاف شرع نہ ہو، تو جس نے خلاف شرع خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ مشرکین مکہ کو جب برے انجام سے ڈرایا جاتا تھا کہ قیامت برپا ہوگی، نیکی اور بدی کا حساب ہوگا، تو پھر پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، یہ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کب ہوگا اس کا قائم کرنا، کب لانی ہے قیامت؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں فیما انت من ذکراها، آپ کو کیا ضرورت ہے قیامت کے ذکر کے بارے میں، قیامت کا علم صرف رب تعالیٰ جانتا ہے۔ الی ربک منتہاها، آپ کے رب کی طرف ہے اس کی انتہا۔ قیامت کا جو صحیح وقت ہے اس کو رب تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ رب تعالیٰ کے پاس راز ہے۔ حدیث میں اتنا آتا ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم کی تاریخ ہوگی، لیکن وہ جمعہ کس سال ہوگا، کس مہینے کا ہوگا، کون سی صدی کا ہوگا، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ اور جس رؤیت
میں 10 محرم کا ذکر ہے وہ نہایت ہی کمزور روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ صحیح روایت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا، جمعے کے دن جنت میں داخل کیا، جمعے والے دن جنت سے نکالا، اور جمعے والے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ فرمایا انما انت منذر من یخشاھا، پختہ بات ہے آپ ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو قیامت سے ڈرتا ہے۔ قیامت کا علم آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے۔ آج تو یہ قیامت کا وقت پوچھتے ہیں، مگر جب وہ برپا ہو جائے گی کأنہم یوم یرونہا، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے قیامت کو تو ایسے محسوس کریں گے لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحیٰ، کہ وہ نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر پچھلا پہر یا پہلا پہر، یعنی ایسے محسوس کریں گے کہ ہم دنیا میں تھوڑا عرصہ رہے ہیں۔ کوئی کہے گا ساعۃ من نہار، 1 گھنٹہ رہے دنیا میں، کوئی 1 دن کہے گا، مختلف تعبیریں ہوں گی، مگر اتنی بات قطعی اور یقینی ہے کہ آخرت کی طویل زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ یہ سب تعبیریں قلت پر دال ہوگی، لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔